خیر صاحب، آپ نے بڑی ہی اہم بات کی ہے، اور بینگ اے سینئر منسٹر آف دا فیڈرل گورنمنٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن جو ہے یہ ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. ہم میڈیا پہ پہلے بہت شور مچاتے تھے جی سندھ میں بڑی کرپشن ہو رہی ہے، جی بلوچستان میں بڑی کرپشن ہو رہی ہے، لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ کرپشن ہو رہی ہے. اور یہ جو پل بنتے ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، اسلام آباد پاکستان کا فیڈرل کیپٹل ہے، یہاں پر بھی وہ ایک بارش کی مار بنتے ہیں اور ایک بارش کے بعد وہ سب کچھ گر جاتا ہے. تو اس پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو آبی گزرگاہوں میں ناجائز تعمیرات ہیں، جنہوں نے ہوٹل بنائے، ہاؤسنگ اسکیمیں بن گئیں دریائے راوی کے راستے میں، ہاؤسنگ اسکیمیں بن گئی، تو وزیر اعظم صاحب نے یہ اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ خواہ کسی کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، وہ ناقابل معاف. آپ کو یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس بہت بڑے چیلنج کو میٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ مجھے بالکل یقین کامل ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہے اور ہماری صوبائی حکومت بھی یہاں پہ جو ہے لاہور میں، پنجاب میں جو ہے وہ بالکل یہ ہمارا اولین جو ایک ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ جو سرکاری پیسے جو ہیں، یہ قوم کی دولت جو ہے وہ بالکل 100% جو ہے خرچ ہو سڑکوں پہ، تعمیراتی کاموں پہ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے. اس میں جو کرپٹ عناصر جو ہیں وہ اپنا حصہ جو ہے میجورٹی وہ نہ لے جائیں. اور وہ جو جس قسم کا کلچر یہاں پہ ڈیولپ ہوا ہے پچھلے، جس طرح پھر میں کہوں گا پچھلے 40-50 سال میں، اس کو ریورسل کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا، میں ابھی شام کو میں سیالکوٹ سے لاہور آیا ہوں اور میں راوی کراس کر رہا تھا موٹر وے کے اوپر. تا حد نظر جو ہے نا وہ پانی تھا. اور راوی جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ سیور بن جائے گا یا گندا نالا بن جائے گا، ایک صاحب نے کہا تھا نا کہ گندا نالا بن جائے گا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی ٹویٹ میں نے پڑھی ہے، وہ صاحب کا نام عمران خان تھا، آپ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جی 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 میں کیونکہ موضوع ایسا تھا، میں اس میں نام نہیں لینا چاہتا تھا کہ میں ایک موضوع پہ ہی رہوں. تو وہ اب وہ پانی ہو گئی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، یہ آج راوی پانی ہو گیا ہے. تو وہ کہاں سے، جو کیا ویژن تھا یا کیا وہ کچھ سوچ تھی جو کار فرما اس بات کے پیچھے کہ یہاں پہ راوی میں جو ہے وہ رہائشی کالونیاں بنا دی جائیں. تو میں سمجھتا ہوں خیر صاحب، یہ جو آپ نے راوی کے راستے میں جو رہائشی کالونیوں کی بات کی ہے، تو یہ پروجیکٹ تو عمران خان کے دور میں شروع ہوا تھا، لیکن اب جو آپ کی حکومت ہے اس نے اس کو برقرار رکھا ہے، اور اس میں کچھ ایسی بھی کالونیاں ہیں جن کے مالکان کا تعلق اس حکومت سے بھی ہے، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. دیکھیں، یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سیلاب جو ہے، یہ جو پانی آیا ہے، یہ اس بات کی سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ یہ اس قسم کے جو چیزیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. رہائشی کالونی کے لیے بڑی زمین پڑی ہوئی ہے، لیکن میں تو ہماری حکومت کا تو آپ نام لے رہے ہیں نا یا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن پچھلی حکومت تو اس کے تو ویڈیو بالکل جو ہے سارے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، جہاں سے یہ آئیڈیا نکلا تھا. اور وہی لوگ جو اس کی حکومت میں اس کے پیچھے تھے، آج بھی وہی لوگ اس کے پیچھے ہیں. اللہ کا فضل ہے، ہماری جو سیاسی جو وابستگی والے لوگ جو ہیں اس میں کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہے. اچھا، تو بہرحال بات آپ نے صحیح کی ہے. ایک چھوٹا سا ایک اور بھی معاملہ ہے، وہ بھی ذرا بتائیں کہ یہ جو آپ، کیونکہ بارڈر ایریا ہے آپ کا بھی اور احسن اقبال صاحب کا بھی بارڈر ایریا ہے، تو یہ نارووال، سیالکوٹ دونوں جگہ پہ بہت زیادہ پانی آیا. کیا اس میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت نے جان بوجھ کے پانی کو ایک ہتھیار کے طور پہ ہمارے خلاف استعمال کیا ہے؟ یہ چیز ضرور ہو سکتی ہے، اس میں بھی جو ایل انٹینٹ جو ہے یا بدنیتی اس میں ضرور میسا شامل ہو سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جتنا پانی آیا ہے یہ کسی کے بس کے میں نہیں تھا اس کو روکنا، 100% روکنا جو ہے نہیں بس. لیکن جس قسم کا بھارت کی نیت ہوتی ہے وہ ہے، یا جس قسم کے ان کے عزائم ہیں ہمارے خلاف جو ہے، یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ کچھ پانی وہ روک بھی سکتے ہوں تو اس کو بھی ریلیز کر دیا ہو تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچے. آج بھی جو ابھی میں 2 گھنٹے پہلے جو وارننگ آئی ہے NDMA کی، اس میں مرالہ میں، خانقی میں، قادر آباد میں جو ہے انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کی انہوں نے پریڈکشن کی ہوئی ہے. تو پانی اس کا مطلب ہے کہ آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں بارش نہیں ہو رہی. پانی جو ہے اس کا مطلب ہے راوی کا جو منبع ہے جو کشمیر میں ہے، یا چناب کا منبع جو
وہ بھی کشمیر میں ہے، جو یا ندی نالے جو سیالکوٹ میں اور ناروال میں داخل ہوتے ہیں ان کا منبع بھی کشمیر میں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو جو ایک تو قدرتی آفت تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں جو بری نیت جو ہے بھارت کی اس میں بھی شامل ہے. اچھا خالد صاحب، اب آخر میں ذرا یہ بتا دیں کہ یہ اتنا سیلاب ہے، اس کی اتنی تباہی ہوئی ہے، تو اس سیلاب کی تباہی کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہمیں ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے. حالانکہ خیبر پختونخوا میں بھی بڑی تباہی ہوئی ہے، وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں کے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں جی کہ ہمیں مل جل کے چلنا ہے. لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام دیا ہے جی کہ تمام قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے مستعفی ہو جاؤ اور ضمنی الیکشن میں بھی حصہ نہیں لینا. اور کچھ ان کے تحریک انصاف کے ایم این ایز جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں آنے والے دنوں میں وہ اسمبلیوں سے بھی مستعفی ہو سکتے ہیں. تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ سیلاب میں بھی ہم جو ہے وہ میر صاحب، جو میرا انٹریکشن جو ہے پی ٹی آئی کی جو کولیگز ہیں اسمبلی میں یا جو ملتے رہتے ہیں لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان جو ہے سوائے اپنی رہائی یا اپنا جو ایک ذاتی ایجنڈا ہے اس کے علاوہ جو ہے کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ ایجنڈا جو ہے ان کی ذات کا، ان کے اپنے ہیں، اور ان کے جو لگتے لانے جو ہیں ان کے اوپر مقدمات کا ایجنڈا ہے، اپنی رہائی کا اور واپس اقتدار میں آنے کا ایجنڈا ہے. اس میں جو اس وقت ملک کو انتہائی ایک تشویشناک صورتحال درپیش ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کبھی آپ نے بیان نہیں سنا ہوگا، نہ عمران خان صاحب کا بیان سے میں جنگ ہوئی ہے اس میں کوئی بیان نہیں آیا. ان کی بہنیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے کہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے اس کے اندر کہ جی ہم مودی سے مل کے لڑ رہے ہیں. یہ بیان ہے ان کا، آپ نے بھی سنا ہوگا، میرا خیال ہے کہ آپ بھی اچھا علم رکھتے ہیں اس سلسلے میں. ان کے تمام تر جو ایم این ایز جو ہیں وہ شاکی ہیں اپنی لیڈرشپ سے. اگر گنڈا پور صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس جو آفت ہے سیلاب کی اور بارشوں کی اس سے مل کے مقابلہ کرنا چاہیے، انہوں نے ٹھیک بات کی ہے. یہ آفت جو ہے یہ صرف آپ پہ اور میرے اوپر نہیں آئی، یہ سارے کے ساری 25 کروڑ عوام پہ آئی ہے، یا ساری دنیا اس کا آفت کا مقابلہ کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کولیکٹیو ایفرٹ سے اس کو ایورٹ کیا جا سکتا ہے، ادروائز یہ ایورٹ نہیں ہو سکتی. لیکن عمران خان صاحب اپنے اقتدار کی گیم میں لگے ہوئے ہیں، اندر بیٹھ کے بھی اقتدار کا یہ ایک نشہ ہوتا ہے. وہ ایک دفعہ کیا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دیکھا دوسری دفعہ دیکھنے کی تمنا ہے، اسی تمنا میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف نے کبھی اپنی پارٹی کو یہ منع نہیں کیا تھا جب وہ جلا وطنی میں تھے یا قید میں تھے. 5 سال انہوں نے جیل کاٹی ہے کہ تم بات چیت نہ کرو یا رابطے نہ رکھو. ہم نے رابطے بھی رکھے، بات چیت بھی کی، مشرف کے وقت بھی کی، پچھلے دور میں بھی کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ذاتی جو اغراض و مقاصد ہیں یا ذاتی خواہشات کے تابع ہو چکی ہے پی ٹی آئی کی ساری سیاست جو ہے، اور ذاتی اغراض و مقاصد جو ہیں وہ عمران خان کے یا ان کے اہل خانہ کے ہیں، اس کے علاوہ کسی شخص کا نہیں ہے. خالد صاحب، آپ 2 دن سے سیلاب زدہ علاقے میں تھے، ظاہری بات ہے آپ بہت سے متاثرین سے ملے ہوں گے. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ آج کل محسن نقوی صاحب جو ایک شاعر تھے اب دنیا میں نہیں ہیں، ان کا ایک شعر بڑا آج کل ان کو یاد آ رہا ہے کہ محسن غریب لوگ بھی تنکوں کے ڈھیر ہیں، ملبے میں دب گئے کبھی پانی میں بہہ گئے. تو یہ جو سیلاب کا سلسلہ ہے، اگر ہم نے اپنے معاملات ٹھیک نہ کیے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہر سال بار بار اسی طرح کا سیلاب آیا کرے گا، اربوں روپے کا نقصان ہوگا اور ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے؟ یہ بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں میر صاحب کہ یہ ملبے کے ڈھیر ہیں اور تنکوں کی طرح جو ہے دب جائیں گے. اس کے اندر محسن نقوی ایک بہت بڑے شاعر تھے، وہ بھی دہشت گردی کا شکار ہوئے اگر آپ کو یاد جی ہوگا. جی 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 بہت بڑے شاعر تھے، مجھے ذاتی طور پہ ان کا کلام جو ہے بڑا پسند ہے. اور یہ بالکل انہوں نے جو بات کہی شاعری ایک اس طرز میں انہوں نے بات کی، بالکل صحیح بات کی انہوں نے کہ لیکن کل میں سیالکوٹ میں تھا، وہاں پہ میں ایک جگہ گیا، ایک ہمارا محلہ ہے وہاں پہ ریل گڑھا شہر کے اندر، وہاں پہ
کچھ لوگوں نے کو 20-25 لوگوں نے وہاں پہ مکان خریدے، 5 لاکھ روپے مرلے کے حساب سے، 2-3 مرلے انہوں نے زمین خریدی، اس پہ 15-20 لاکھ روپیہ لگایا، مکان بنائے، وہ سارے کے سارے مکان جو ہے بارش میں بہہ گئے ہیں، سیلاب میں بہہ گئے ہیں، کیونکہ ایک تو آبی گزرگاہ تھے، پھر وہ نشیبی اس میں بنائے گئے ہوئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب لوگ اس قسم کے لوگوں کے ہتھے چڑھتے ہیں، نوسر بازوں کے، تو وہ ان کا بھی جو کہتے ہیں وہ فارسی میں ہے کہ مشتری ہوشیار باش ہاں، جو ہے، مشتری ہوشیار باش، تو بالکل ٹھیک ہے۔ مشتری ہوشیار باش جو ہے، جب تک فراڈی اس دنیا میں زندہ ہیں، وہ صرف اس لیے زندہ ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو ہر جگہ ملتے ہیں، جو ان کے ہتھے چڑھنے کو تیار ہوتے ہیں، ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ تو میں پھر کہوں گا کہ یہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بالکل اگر ٹھیک ہے۔ کسی کے یہ ان کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں آلریڈی یہ سسٹم جو ہے ہماری پنجاب حکومت نے شروع کیا ہوا تھا کہ انکروچمنٹس ختم ہوں، نقشے بن چکے ہوئے چلے، ہیں اللہ کرے، سارے۔ اللہ کرے آپ کامیاب ہو یہ جائیں خواجہ صاحب۔ بہت بہت شکریہ، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ خواجہ محمد آصف صاحب سے ہم بات کریں، اور انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے کہ مشتری ہوشیار باش